السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، ہم نے اس سے قبل کے ویڈیو میں ادب کی تعریف، تنقید کی تعریف اور تنقید کے آغاز و ارتقاء کے ساتھ ساتھ تنقید کے قدیم سرمایے پر گفتگو کی ہے۔ اردو ادب کے پہلے نقاد مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ ویسے حالی سے قبل ہی تنقید کے ابتدائی نموں مختلف تذکروں میں مل جاتے ہیں۔ تذکرے شعراء کی زندگی، شعراء کی حیات پر مبنی ہوتے ہیں، ان کی حیات، ان کے کلام پر اظہار خیال تذکروں میں ملتا ہے، لیکن باضابطہ جدید تنقید کا صحرا حالی کے ساتھ جاتا ہے۔ حالی، شبلی، مولانا شبلی، آزاد، نیاز فتح پوری، کلیم الدین احمد، احتشام حسین وغیرہ جیسے بڑے بڑے مختلف نقادوں نے اردو ادب کا جائزہ لیا۔ ہر ایک کا اپنا نظریہ تھا اور ہر ایک نے اپنا نظریہ قائم کیا۔ شعر و ادب کی تخلیق میں تاریخ، تہذیب، عہد و ماحول، اقتصادی حالات، فنکار کی شخصیت، اس کی شخصیت کے نامعلوم گوشے اور ان جیسے نہ جانے کتنے عوامل کار فرما رہتے ہیں۔ اگر فن پارے پر، شعر و ادب پر مختلف زاویوں سے روشنی نہ ڈالی جائے تو اس کے تمام پہلو اجاگر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تنقید کا حق وہی ادا کر سکتا ہے جس کا مطالعہ وسیع ہو اور جو زیادہ سے زیادہ علوم پر گہری نظر رکھتا ہو۔ بقول ایک مفکر کے، یہ ضروری ہے کہ نقاد کے ذہن میں بہت سے ذہنوں کی صلاحیتیں جمع ہو، مگر تخصیص کے اس دور میں یہ بات تقریباً ناممکن ہے۔ یہ صدی ٹیکنالوجی کی صدی ہے، علم کی صدی ہے، علم بہت پھیل گیا ہے، اب سبھی چیزوں کا احاطہ کرنا ناممکن سا فعل ہے۔ چنانچہ ناقدین اپنی استعداد، ناقدین یعنی تنقید کرنے والے، اپنی استعداد اور دلچسپی کے مطابق ادب کو پرکھتے ہیں۔ مثلاً کوئی اس نقطہ نظر سے کسی تخلیق کا مطالعہ کرتا ہے کہ اس سے ہمارے ذہن پر کس قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے دل کو وہ ادب کس طرح محسوس ہوتا ہے، دماغ اس ادب کو کس طرح لیتا ہے۔ کوئی ان اسباب کی جستجو کرتا ہے جنہوں نے کسی فن پارے کو دلکشی عطا کی، کسی کو تصنیف کے آئینے میں مصنف کی شخصیت کا عکس نظر آتا ہے، تو کسی کی توجہ فنکار کے نظریے پر مرکوز رہتی ہے۔ اس طرح اب یہ الگ الگ نظریے ہو گئے، کوئی فن پارے کو دیکھ رہا ہے، کوئی تصنیف کو دیکھ رہا ہے، کوئی جس نے فن ایجاد کیا ہے یا جس نے کتاب لکھی ہے یا جس نے شعر کہا ہے اس کی شخصیت کو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ان تمام باتوں کا جائزہ لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح تنقید کے مختلف دبستان وجود میں آتے ہیں۔ کسی ایک زاویے سے ادب کا مطالعہ کرنے والے نقادوں کو یکجا کر دیا جائے تو یہ ایک دبستان کہلائے گا۔ تنقید کے مختلف دبستان ہیں، جن میں سے اہم دبستانوں پر انشاءاللہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ انہی میں ایک اہم دبستان رومانی تنقید ہے، جو ہمارے نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ رومانیت دراصل یا رومانی تنقید مغرب سے آیا ہوا نظریہ ہے۔ انقلاب فرانس نے جب کچلے ہوئے عوام کے پیروں کی زنجیر کاٹ دی
تو ادب بھی کلاسیکیت کی قید سے آزاد ہو گیا۔ کلاسیکیت میں اصول پرستی اور اقلیت پسندی کو زیادہ اہمیت ہے، جبکہ رومانیت میں دل پرستی دل کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ آزادی کی یہ تحریک رومانی تحریک کہلائی ہے۔ اس تحریک نے عقل کی حکمرانی کو ختم کر کے جذبات و احساسات کو اہمیت دی، فرد کی عظمت کو تسلیم کیا، اور ادب نے پہلی بار اظہار ذات کی اہمیت کا احساس دلایا۔ کلاسیکیت میں شہری زندگی ہی سب کچھ تھی، اب عوام اور دیہاتی زندگی ادب کا مرکز ٹھہرے۔ عوام کی سادہ زبان اظہار کا ذریعہ بنی، نیچر کی طرف واپسی کا نعرہ عام ہوا، یعنی فطرت کی تقلید فن کا مقصد قرار دیا گیا، اور فرضی چیزوں کے بجائے گرد و پیش کی ٹھوس چیزوں کو ادب میں پیش کیا جانے لگا۔ رومانیت کا مفہوم اور ارتقاء دیکھیں گے ہم۔ رومانس کا لفظ ابتداً فرانسیسی یا لاطینی زبان کے بعض بولیوں کے مستعمل تھا، یعنی اس میں استعمال ہوتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ ان زبانوں میں لکھے جانے والے فرضی اور خیالی قصے کہانیوں کو بھی رومانس کہا جانے لگا۔ فرانسیسی زبان میں جو فرضی اور خیالی قصے کہانیاں داستانیں لکھی جا رہی تھی، ان قصے کہانیاں اور داستانوں کو رومانس کہا جاتا تھا۔ مافوق الفطرت کہانیاں بھی رومانس کے ہی ذیل میں آتی ہے۔ مافوق الفطرت سے مراد ایسے کردار جس کو ہمارے آنکھوں نے آج تک نہیں دیکھا ہے۔ بعد میں فرضی اور خیالی قصوں کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز اور پراسرار مناظر کے بیان پر بھی رومانس کے لفظ کا اطلاق ہوا، اور بالآخر عشق و محبت کی جذباتی واردات، مہم جوئی اور پرشوقت واردات بھی رومانس کے دائرے میں شامل ہو گئے۔ رومانیت کو ایک نظریہ حیات اور منظم فلسفے کی شکل میں، ایک مکمل فلسفے کی شکل میں، ایک زندگی کے طور پر متعارف کرانے والوں میں فرانسیسی مفکر روسو کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے بہت بہتر طریقے سے رومانیت کے فلسفے کو پیش کیا ہے۔ اس نے سماج کی خود ساختہ، سماج کی بنائی ہوئی بیجا پابندیاں، اخلاقی اور مذہبی پابندیوں سے وہ مکمل بغاوت کا اعلان کر کے انسان کی فطری آزادی پر اصرار کیا۔ کہا کہ انسان کو فطری طور پہ آزاد رہنا چاہیے، اس پر بیجا پابندیاں لاگو نہیں کرنا چاہیے، یہ کرو یہ نہ کرو، ان تمام چیزوں سے اس نے بغاوت کی ہے۔ سماجی اور تہذیبی پابندیوں سے نجات دلا کر وہ انسان کو فطرت کی طرف واپس لانا چاہتا ہے۔ رومانیت ہر سطح پر پرانے نظام اور اصولوں سے بغاوت کا نام ہے۔ نظریہ حیات کے طور پر صنعتی اور سائنسی نظام کے خلاف بغاوت بھی رومانیت کا سماجی پہلو ہے۔ اب یہ تو ہو گیا سماج میں رومانیت کا کیا تصور ہے، ادب میں رومانیت کا کیا تصور ہے، یہ بھی ہمیں دیکھنا لازمی ہے۔ ادبی سیاق و سباق میں رومانیت کے اصول ورڈز ورتھ اور کولرج کی تحریروں سے مرتب ہوئے ہیں۔ 1798 میں 1798 میں دونوں کے اشتراک سے، کن کے؟ ورڈز ورتھ اور کولرج کے دونوں کے اشتراک سے ایک لیریکل بلیڈز نامی کتاب انگریزی میں شائع ہوئی۔ اس کے پیش لفظ میں ورڈز ورتھ نے شعر و ادب کی جو صفات بیان کی اور پرجوش انداز میں جن خیالات کا اظہار کیا، انہی کو رومانیت کی ادبی تحریک کا آغاز کہا جا سکتا ہے۔
انہیں لیریکل بلیڈز رومانیت کی ادبی تحریک کا نقطہ آغاز تصور کیا جا سکتا ہے۔ ادب میں خاص طور پہ ادب میں اس تحریک کو آگے بڑھانے میں کولرج کی تصنیف بائیوگرافیا لٹریریا نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ کتاب 1817 میں شائع ہوئی۔ اس میں کولرج نے دریافت کے بنیادی مسائل پر شرح و بسط سے کلام کیا ہے۔ اس تحریک کے بانیوں میں اہم نام شیلے کا بھی ہے، جسے اپنی کتاب ڈسٹنس آف پوئٹری میں رومانیت کی ادبی اصولوں کا کھل کر دفاع کیا ہے۔ رومانیت کا فکری نظام رومانیت کے بنیاد گزاروں کے خیالات کا اگر ہم تجزیہ کرتے ہیں تو درج ذیل اصول برآمد ہوتے ہیں۔ انہی اصولوں سے رومانی تنقید کا فکری نظام مرتب ہوتا ہے۔ اب ہم ان اصولوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ شاعری قومی جذبات کے بے ساختہ چھلک جانے کا نام ہے، یعنی سوچ کر، فکر کر جوڑ کر کہنے کا نام شاعری نہیں ہے، بلکہ بے ساختہ اظہار کرنا، قومی جذبات کا بے ساختہ اظہار کرنا شاعری کہلاتا ہے رومانی تنقید میں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جذبات کو عقل پر برتری حاصل ہے، اس لیے جذباتی انتہا پسندی رومانی ادب کی اہم شناخت ہے، کیونکہ رومانیت نے کلاسیکیت کے تصور کو ختم کیا ہے۔ کلاسیکیت میں اقلیت پسندی کو اہمیت تھی، جبکہ رومانیت جذبات کو اہمیت دیتا ہے اور جذبات کو عقل پر یہ برتری دیتا ہے، لہذا جذبات کافی اہمیت رکھتے ہیں رومانیت میں۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ شاعری الہامی اور وجدانی چیز ہے، اور اچھی شاعری کی شناخت یہ ہے کہ اسے بار بار پڑھنے سے نئی طرح کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ جتنا شاعری کو ہم پڑھیں گے، اچھی شاعری کو ایک بار شعر پڑھیں گے تو ایک الگ لذت آئے گی، پھر دوبارہ پڑھیں گے پھر اس کو کچھ اور معنی رہیں گے۔ شاعری کی خوبی بھی یہی ہوتی ہے کہ جب ہم شعر کو پڑھتے ہیں، غالب کے شاعری کو دیکھیے، جب سے غالب دنیا سے گزرے ہیں، خاص طور پہ اردو شاعری کو کافی جو ہے ان کی پسند کیا گیا ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں الگ الگ معنی اور مفہوم ان کے شاعری سے اخذ کرتے گئے، اور یہی ایک اچھی شاعری کی علامت بھی ہے۔ تو اچھی شاعری کی علامت کیا ہے کہ اس کو بار بار پڑھے اور بار بار پڑھنے سے لطف آئے، ایک نئی لذت حاصل ہو، اور ہر بار ایک نئی لذت حاصل ہو۔ شاعری چوتھا اصول یہ ہے کہ شاعری کا مقصد سچائیوں کی جستجو نہیں ہے۔ شاعری کسی جھوٹ اور سچ میں فرق واضح کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، شاعری سچائی کا درس دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ مسرت پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، لہذا یہ مسرت پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ شاعری کی بنیاد تخیل اور انفرادیت پر ہے۔ رومانی تنقید کا بنیادی حوالہ جذبہ، تخیل اور مسرت ہے، اور رومانیت کا اصل اصول ہر قسم کی اصول پرستی اور روایت پرستی کے خلاف بغاوت ہے۔ رومانی ادیب زندگی کو حقیقت اور خواہش کے درمیان ایک مسلسل آمیزش کے طور پر دیکھتا ہے، دونوں میں مسلسل ایک تصادم کے طور پر دیکھتا ہے۔ آمیزش سے مراد تصادم ہوتا ہوا دیکھنا، لڑتا ہوا دیکھنا ہے۔ اس لیے رومانیت میں غم پرستی کو بھی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ پوری دنیا انسان کے فطری جذبات کی دشمن ہے، اس لیے انسان کا مقدر داد و رس اور اداسی ہے۔ انسان اور اس کی فطری خواہشات کسی غیر مرئی قوت کے سامنے سرنگو اور مجبور محض ہے۔ وہ ایک ایسی طاقت کے سامنے مجبور ہے جس کے سامنے انسان کا اپنا کوئی بس نہیں چلتا۔ اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے درد و غم سے نجات ممکن نہیں۔
لہذا غم پرستی اور اداسی کو بھی رومانی ادب کی اہم خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ اب رومانیت اور کلاسیکیت کا کیا رشتہ ہے؟ اردو میں رومانیت کا رجحان کہاں سے آیا؟ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔